باتیں اللہ کی پکڑ سے ان کے کام نہیں آئیں گی۔ کفر ایمان کے مقابل میں اور لفظ کفر شکر کے مقابل میں بھی آتا ہے۔ ایک بندہ اللہ کی ذات کا منکر ہے تو بھی کافر ہے، دوسرا بندہ اللہ کی ذات کو تو مانتا ہے لیکن اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور اللہ کی نازل کردہ کتابیں، اللہ کی وحدانیت، اللہ کے فرشتے، قیامت کا دن، حشر و نشر، حساب و کتاب، ان کا انکار کرتا ہے تو یہ بھی کفر ہے۔ کفر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا۔ ایک بندہ اللہ کے احکامات کا منکر ہے تو یہ بھی کفر ہے۔ صاحب اقتدار، طاقتور لوگ جن کے ہاتھ میں ہوتا ہے نظام کا چلانا، جب وہ ایسے ایسے قوانین بنا دیں اور قرآن کے بیان کردہ قوانین، شرعی قوانین کی مخالفت کرنے لگ جائیں تو یہ بھی کفر ہے۔ اس طرح روز مرہ آج کل تو یہ روٹین بن گئی، ایسے ایسے قوانین پاس کرتے ہیں جن کے اندر کھلی بغاوت کا اعلان ہوتا ہے، اللہ سے بغاوت کر کے، اللہ کے احکامات کا انکار کر کے ایسی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کی ذات ہے نا، حلیم، وہ اللہ بڑے حوصلے والا ہے، وہ پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا۔ ورنہ اگر دیکھا جائے مغرب کی دیکھا دیکھی، یا دوسرے لفظوں سے اگر یوں کہا جائے کہ ان کے یہ کیونکہ محکوم بھی ہیں، یہ ان کے غلام بھی ہیں، جو وہ کہتے ہیں بس پتہ ہی نہیں چلتا، وہ قانون پاس کر دیا جاتا ہے۔ بس ان قریب دنوں میں ایک قانون پاس ہوا کہ مرد اگر عورت کو گھور کے دیکھے تو اس پر بھی سزا ہے۔ ہائے اللہ، قرآن کیا کہتا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مرد کو حاکم بنایا ہے۔ دیکھیں نا، عورت کے حقوق کا خیال کیا، عورت کو عزت دی، عورت کو مقام دیا۔ ماں کا کتنا بڑا مقام ہے، ماں بھی عورت ہوتی ہے نا۔ بیٹی کا کتنا بڑا مقام ہے، سبحان اللہ۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ نظام، گھر کے نظام کو چلانے والا وہ مرد ہوتا ہے، اخراجات برداشت کرنے والا مرد ہوتا ہے، عورت ناقص العقل ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو احکامات نازل فرمائے ان کے مطابق جب زندگی گزاریں گے تو ہر اعتبار سے خوشی حاصل ہوگی، لیکن جب بغاوت پہ لوگ اتر آتے ہیں اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے کہ پھر فساد پھیلتا ہے، پھر فتنہ پھیلتا ہے۔ شریعت نے تو اتنا تک اجازت دی کہ عورتوں کو سمجھاؤ، اگر پھر بھی نہ سمجھیں ان کا بستر الگ کرو، پھر بھی نہ سمجھیں ہلکا پھلکا ان کو مار بھی سکتے ہو۔ ہلکا پھلکا اس لیے میں نے کہا یعنی اتنا مارنا کہ جسم پہ داغ پڑ جائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کبھی ایسی نوبت آ بھی جاتی ہے
تاکہ ان پہ کنٹرول ہو. لیکن اس کے برعکس جتنا بھی یہ قوانین بنائے جا رہے، صرف یہ نہیں کہ بیوی کی بات ہے، یہاں تک کہ جو انڈیا قانون پاس ہوا، بیٹا ہے بیٹی ہے ان کا غلط ماحول ہے تو گھر کا جو سربراہ ہے باپ، تو وہ اگر اس کو کہے کہ یہ کیا کر رہے ہو تم، کیوں غلط محفل، کیوں غلط مجلس، غلط سوسائٹی میں اٹھتے بیٹھتی ہو، تو اس کے خلاف بھی پرچہ درج کراؤ. اب دیکھیں مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ بغاوت، کھلی بغاوت. صرف یہ نہیں کہ بندہ یہ کہے نہیں جی ہم تو مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ ملک اسلامی ہے، قوانین بھی اسلامی ہونے چاہیے. تو کفر کی کئی قسمیں ہیں نا. بہرحال ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے بھی کفر کیا، یہودی ہے، عیسائی ہے، وہ مکے کا مشرک ہے، جس نے بھی کفر کیا، فرمایا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. آج ان کو اپنی مال دولت پہ ناز ہے، ان کو اپنے اقتدار پہ ناز ہے، میری اولاد، میرے غلام، میرے نوکر و چاکر، لیکن جب اللہ نے پکڑا مال اولاد ہرگز ہرگز کام نہیں آ سکے. آگے واقعہ دیکھیں قوم فرعون کا آ رہا ہے. فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، بڑے بڑے دعوے کیا کرتا تھا نا. وہ کہتا تھا اور موسیٰ کون ہے علیہ السلام، غلام قوم کا بندہ ہے، اس کی قوم کو دیکھو، ہماری نوکری چاکری کرنے والے لوگ ہیں، یہ اس کی حیثیت ہی کیا ہے. دیکھو نا مصر، میں جو آرڈر کرتا ہوں میری بات چلتی ہے، لوگوں اس کی بات کی توجہ نہ کرو. لیکن جب اللہ نے پکڑا تو فرعون کا کیا حشر ہوا. اللہ نے فرمایا او کفر کرنے والے او، میں اللہ ڈھیلا رسا تو دیتا ہوں لیکن میری پکڑ بھی سخت ہے. اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بھی سخت ہے. فرعون کو پکڑا، فرعونیوں کو پکڑا، آج جو کفر کر رہی ہیں ان کا بھی یہی حشر ہوگا. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا. اللہ کی پکڑ سے مال، دولت، اقتدار، اولاد کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی. یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گی. الا من اتى الله بقلب سلیم، ہاں وہ بندہ کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کے آیا، ایسا دل جس میں شرک و کفر نہیں ہے. یہ ہے قلب سلیم، گناہوں سے پاک، شرک سے پاک، کفر سے پاک. اور یہ بھی سمجھیں یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا تعلق سورہ الشعراء سے ہے. اس کے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے. بیان یہ کیا جا رہا ہے بیٹا ابراہیم جیسا بھی کیوں نہ ہو قیامت کے دن اپنے باپ کے کام نہیں آ سکے گا. اولاد پہ ناز ہے کہ میرے بیٹے، میری دولت، یہ کوئی چیز اللہ کے پکڑ سے نہیں بچا سکے گی. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے. دو قسم کی ہوتی ہے تخفیفات، ایک ہوتی ہے دنیاوی تخفیف. اللہ نے فرمایا دنیا کے اندر بھی میں پکڑوں گا جس طرح میں نے فرعون اور اس کی قوم کو پکڑا، اور آخرت میں بھی میں اللہ ایسے لوگوں کو جہنم رسید کروں گا. تو کفر کرنے والے ہو،
توبہ کر لو ورنہ تم بھی میرے عذاب سے نہیں بچ سکتے. کداب آل فرعون دعبہم کداب آل فرعون، ان کا حال، ان کی روش وہی ہے جو فرعون کی آل کی تھی. انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا. موسیٰ علیہ السلام نے جو تبلیغ فرمائی اس بات کی طرف کان نہ دھرے، موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائیں. ان کا حال بھی یہ ہے کہ امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، لیکن ابو جہل، عتبہ، شیبہ یہ اپنی چودراہٹ اور کہتی ہیں علاقے کے ہم سردار ہیں. یہ ہوتا کون ہے؟ استغفر اللہ. کداب آل فرعون والذین من قبل، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے. کہاں گئی وہ قوم ہود، وہ قوم سمود ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھا کرتے تھے. قوم عاد، قوم سمود کا کیا حشر ہوا، جن کو اپنی طاقت پہ ناز تھا. کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور اور کون ہے؟ اللہ نے ان کو بڑی قد و قامت، بڑی نیل ڈول اور بہت کچھ اللہ نے عطا کیا. جسمانی طاقت، ہر اعتبار سے بڑے طاقتور لوگ تھے، لیکن اللہ نے پکڑا، قوم عاد کا نام و نشان بھی نہ رہا. والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا، ان لوگوں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا. فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے. اللہ سبحانہ و تعالی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، ان کے گناہوں کے سبب، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو پکڑا. واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے، اس کی پکڑ بھی سخت ہے. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون، کہہ دیجیے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، ہو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے والے ہو، او یہودیوں، او عیسائیوں، او مکے کے مشرکوں. اس کے بعد بنی نضر کا بڑا حشر ہوا. اس واقعے کے بعد، ان آیات کے نزول ہونے کے، قبیلہ بنی نذیر، آپ کفر کرنے والے ہو، دنیا کے اندر بھی تم شکست کھا جاؤ گے. ستغلبون، ان قریب تم مغلوب کر دیے جاؤ گے. وتحشرون الی جہنم، اور اگلے جہان تم جہنم کی طرف تمہارا حشر کیا جائے گا، اکٹھے کیے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے. دنیا میں بھی عذاب ملے گا اور اگلے جہان بھی تمہیں عذاب ملے گا. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، اور برا ہے ٹھکانہ. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، اب وہ پہلے تو بتایا گیا نا کہ ان قریب تمہارا بھی حشر ہوئی ہوگا نا جو فرعون اور فرعونیوں کا ہوا. انداز بدل گیا لیکن صدا تو وہی ملی. دیکھیے تاکہ تمہارے لیے آیتن کا معنی کیا کرنا ہے؟ بہت بڑی نشانی. فی فئتین التقطا، جب دو جماعتیں ایک دوسرے کے مقابل کھڑی ہو گئی. ایک جماعت وہ تھی کفار کی اور دوسری جماعت وہ تھی اہل ایمان کی. اب ذرا غور کرنا، صحابہ کی آگے تعریف ہو رہی ہے. کس طرح؟ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، یہ غزوہ بدر کی طرف اشارہ ہے. ایک جماعت جو اللہ کی راہ میں لڑائی کر رہی ہے، اور یہ کون لوگ تھے؟
اللہ بندے غور کر کے کون تھے؟ دیکھیں صحابہ کی اللہ تعریف کر رہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ میری راہ کے اندر لڑائی کر رہے ہیں۔ اولئک حزب اللہ، صحابہ ان کے بارے فرمایا یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کی فوج ہے۔ اللہ تو بار بار صحابہ کی تعریفیں کرے، کتنے بڑے بے عقل ہیں وہ لوگ، ہیں ذلیل اور نالائق ہیں وہ لوگ، ان کا کام بھی صحابہ پہ ہوتا، بلکہ بہت بڑے خطرناک حالات ہو چکے ہیں۔ ایسے لوگ کہ سنی کے لباس میں، سنیت کے لباس میں وہ رافضیت کی رات دن ترویج اور ان کی اشاعت کر رہے ہیں، جس طرح یہ مرزا انجینئر ہے۔ بظاہر دیکھیں ابتدا میں کیا کیا، توحید کو بیان کیا، لوگ گرویدہ ہونے لگے، او جی دیکھو شرک کی رد، توحید، وہ بار بار کہتا ہے تمہارے یہ پیر کچھ نہیں کر سکتے، یہ وہ، لیکن جب صحابہ کی بات آتی ہے تو کس طرح صحابہ پہ حملہ کرتا ہے، سمجھے نا۔ اب دیکھیں ایک اور انداز سے سنیت کا لباس اوڑھ کے رات دن اب اس کا کام ہے صحابہ پہ بھونکنا، یہ ہے بڑے خطرناک بکواس کرتا ہے کہ معاویہ کو رضی اللہ تعالی عنہ ہم دل پہ پتھر رکھ کر کہتے ہیں رضی اللہ، ورنہ دل نہیں چاہتا، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ ایسے بڑے ذلیل قسم کے لوگ پیدا ہو چکی ہیں، کام کیا کہ انہوں نے یہ کیا، لڑائیاں کی، یہ ہوا وہ ہوا، اور یہ سب کچھ تاریخ کو سامنے رکھ کر، اور قرآن کو دیکھو تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تاریخ کا اکثر حصہ 70% حصہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن کو سمجھو، اللہ کی قسم جب قرآن کو پڑھو گے اللہ کا مقام، پیغمبر کا مقام اور صحابہ کی شان کا پتہ چلے گا۔ فرمایا کہ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی، دو جماعتیں ایک دوسرے کے مقابل، تقاتل فی سبیل اللہ، ایک وہ جماعت صحابہ کی جماعت جس کے بارے اللہ کے پیغمبر نے مقام بدر میں دعا کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے اللہ یہ مٹھی پر جماعت محنت کر کے میں لے آیا، اگر یہ جماعت بھی آج ہلاک ہو گئی اے اللہ پھر تیری خالص عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، یہ مٹھی بھر جماعت 313 لوگ، اللہ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ، اور دوسری جماعت جو ان کے مقابل کھڑی تھی وہ کافروں کی جماعت، یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ دیکھتے مومنوں کو، صحابہ کو اپنے سے دگنا دیکھنا، آنکھ کا خواب نہیں بلکہ آنکھ سے دیکھنا۔ اس بات کو ذرا سمجھنا ہے۔ ویسے دو توجیہات بیان کی گئی ہیں، میں نے ایک توجیہ بیان کر دی آپ کے سامنے۔ ایک تو یہ ہے وہ کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے، ہم ان سے دگنا ہیں، بلکہ وہ تو دگنا ہی نہیں، دیکھیں مسلمان کتنا تھے 313 اور کفار کتنا تھے 950، ہزار کہیں گے 950، اب وہ دگنا نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، 3 گنا ہے، سمجھے نا۔ ایک تو یہ مطلب بھی دیا گیا، لیکن دوسرا مطلب جو زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے، ہاں
کیونکہ اس آیت کا آگے والا حصہ ہے واللہ یؤید بنصرہ. ذرا غور فرمائیں. قد کان لکم آیۃ فی فیۃین التقطا فیۃ تقاتل فی سبیل اللہ. ایک وہ جماعت جو اللہ کے راہ میں لڑائی کر رہی تھی اور دوسرے کافر. یرونہم دیکھتے ان اصحاب کو اپنے سے دگنا رائے العین دیکھنا آنکھ کا. اللہ نے مرعوب کرنے کے لیے یہ کام کر کے دکھایا. کافر لوگوں نے جب صحابہ کرام کو دیکھا تو اتنی مرعوب ہوئے کہنے لگے اچھا ہم 1000 ہیں یہ تو 2000 ہمارے سامنے آ. اللہ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء. اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد کے ساتھ اس کی تائید کرتا ہے. ساتھ ساتھ توحید بھی سمجھتے جاؤ اللہ والے ہو. اللہ مدد کرتا ہے کیونکہ مدد کرنے والا اللہ. بدر کے مقام پہ مسلمانوں کے بارے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. او اہل ایمان بدر کے موقع پہ تعداد کے اعتبار سے بھی تم تھوڑے, اسلحہ کے اعتبار سے بھی تم تھوڑے, سواریوں کے اعتبار سے بھی تم تھوڑے, لیکن اللہ نے تمہاری مدد فرمائی. تو مدد کرنے والا کون ہے؟ فوق الاسباب مدد کرنے والا اللہ کے سوا. کسی اور کو اگر کوئی فوق الاسباب مدد کرنے والا سمجھتا ہے پکی بات ہے یہ کائنات کا بدترین مشرک ہے. یہی فرق ہے واحدین اور دوسرے لوگوں میں. مسئلے کو کھول کے بیان کرنا. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء. اللہ جس کے بارے چاہتا ہے اپنی مدد کے ساتھ اللہ اس کی تائید کرتا ہے, اس کو تقویت دیتا ہے. کس طرح اللہ نے مدد فرمائی؟ کفار کے جو سردار تھے نا وہ اس جنگ کے اندر مار دیے گئے, قتل کر دیے گئے. ابو جہل جیسا کافر ہے. ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار. بے شک اس واقعے میں لعبرہ ایک بہت بڑا سبق ہے, لیکن کن لوگوں کے لیے, عقل مند لوگوں کے لیے. ویسے میں لفظی معنی کروں نا اس کا, ابصار آنکھوں والوں کے لیے جن کی آنکھیں ہیں. ایک ہوتا ہے بصارت, ایک کیا ہے, اور دوسری چیز ہوتی ہے بصیرت. جن کو بصیرت حاصل ہے, جو دل کے اندھے ہیں ان کی بات نہیں, جو دل کے اندھے ہیں وہ تو نہیں سمجھتے. اللہ نے جن کو دل کی آنکھیں عطا فرمائی ہیں ان لوگوں کے لیے میری قدرت کا کتنی بڑا واقعہ ہے کہ بدر کے موقع پہ میں اللہ نے کس طرح مسلمانوں کی مدد فرمائی. اور یہ جو کہا نا اور کافروں عن قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے, دنیا کے اندر بھی تم ذلیل ہو گے. بالآخر اللہ کے پیغمبر نے 10,000 صحابہ کی جماعت ساتھ لے کر تشریف لے گئے. مکہ کو فتح کر لیا کہ نہیں کر لیا؟ پورا عرب فتح ہوتا ہے. پھر آیا خلفائے راشدین کا دور, ایران تک علاقے فتح کر لیے گئے. کہاں رہا وہ قیصر و کسریٰ. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء. سبحان آخر